حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل ایمان اور پختہ یقین کے حامل تھے۔ امتحان و آزمائش میں ثابت قدم اور تکالیف و مصائب پر صابر و شاکر رہتے، عبادت میں پہل کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں سرکشوں سے، منکروں سے، مشرکوں سے جہاد میں پیش رہتے تھے اور مرتے دم تک باغیوں کی سرکوبی کرتے رہے۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر فرمایا اور وہاں کے لوگوں کو یہ لکھ کر بھیجا کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ممتاز حیثیت کے حامل ہیں، اور ان کا شمار ان 4 صحابہ کرام میں ہوتا ہے کہ خود جنت جن کی مشتاق ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ زندگی کے آخری لمحے تک جنت کی ابدی نعمتوں کو پانے کے لیے کوشاں رہے، یہاں تک کہ اپنے احباب یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جا ملے۔ اور اہل تصوف فرماتے ہیں کہ اخروی نعمتوں کے حصول کی خاطر مصائب برداشت کرنے کا نام تصوف ہے۔ حضرت سیدنا ہانی بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو امیر المومنین نے فرمایا کہ مبارک ہو پاک اور پاکیزہ شخص کو۔ پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حلق تک ایمان کے نور سے بھرے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عمار بن یاسر سر سے پاؤں تک ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے حضرت عمار بن یاسر صحابی رسول کی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وادی بطحا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دست اقدس میں لے لیا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ حضرت عمار اور ان کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر ہوا، چونکہ ان دنوں انہیں ایمان لانے کی وجہ سے بہت ستایا جاتا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا اے آل یاسر صبر کرو، بے شک تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ شان حضرت عمار بن یاسر کی ہے۔ حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے دین اسلام کی دعوت کو عام کیا وہ یہ 7 شخصیات ہیں۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت سیدنا خباب، اور چوتھے حضرت سیدنا صہیب، پانچویں حضرت سیدنا بلال، اور چھٹے حضرت سیدنا عمار، اور ساتویں ام عمار سمیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان 7 شخصیات نے دین اسلام کی دعوت سب سے پہلے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب بنا، اور امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حفاظت ان کے قبیلے کے لوگوں نے کی، جبکہ بقیہ افراد جو بقیہ ایمان والے تھے کفار لوہے کی زرہیں پہناتے ان کو اور کڑی دھوپ میں ڈال دیتے، جب تک اللہ نے چاہا انہوں نے یوں ہی سورج اور لوہے کی گرمی کی تکالیف اٹھائی۔ جب شام ہوتی تو ابو جہل برچھی لے کر آتا اور ان معزز حضرات کو گالیاں بکتا اور برچھی کے ذریعے تکالیف پہنچاتا۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پوتے ابو عبیدہ بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کفار مکہ نے حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے معبودوں کی تعریف کرنے پر مجبور کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو استفسار فرمایا کیا معاملہ پیش آیا؟ انہوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برا معاملہ پیش آیا، انہوں نے مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، اور مجھے اپنے باطل معبودوں کی تعریف کرنے پر بھی مجبور کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنی دلی کیفیت کو کیسا پاتے ہو؟ عرض کی میں اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مشرکین دوبارہ مجبور کریں تمہیں تو ایسا کرنے کی اجازت تمہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اسے اجازت دو، مبارک ہو اے پاک اور پاکیزہ شخص۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمار کی شان دیکھیں کتنی بڑی، کامل الایمان بنانے والے اعمال۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 عادتیں ایسی ہیں جس نے انہیں اختیار کر لیا اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے کسی رفیق نے دریافت کیا کہ یہ بتائیں کہ اے عمار وہ کون سی عادات ہیں جن کی نسبت آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے اندر یہ عادتیں اکٹھی کر لیں اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ فرمایا تنگی کے وقت راہ خدا میں خرچ کرنا، اپنے نفس سے انصاف کرنا اور عالم دین کو سلام کرنا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک غزوے میں ایک دوسرے کے رفیق تھے. ایک جگہ ہم کھجور کے درخت کے نیچے مٹی پر سو گئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قدم مبارک سے بیدار فرمایا جبکہ ہمارے جسم مٹی سے آلودہ ہو چکے تھے. یہ کتنے سادہ لوگ تھے. یہ صحابی ہیں، بڑی شان والے ہیں کہ جسم مٹی سے آلودہ ہو رہا ہے اور سو رہے ہیں شان سے. ساری زندگی سادگی میں گزارنے والی یہ صحابہ، اتنی بڑی شان ہے صحابہ کرام کی. جنت 4 صحابہ کرام کی مشتاق ہے. 4 کون کون؟ حضرت سیدنا عمران طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت 4 افراد کی مشتاق ہے، یعنی جنت خود طلب کر رہی ان کو. کون؟ پہلے حضرت عمار بن یاسر، دوسرے حضرت علی، تیسرے حضرت سلمان فارسی، چوتھے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین. اتنی بڑی شان ہے ہمارے صحابہ کی، حضور کے جانثاروں، حضور کی زندگی پر جو اپنی جان قربان کرنے والے لوگ تھے.